سوال آپ سے یہ ہے کہ سر میری والدہ کے دادا کے 3 بیٹے تھے. والدہ کے دادا؟ والدہ کی بڑی مشکل ہے بھائی. میری والدہ کے دادا کے 3 بیٹے تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دی. ان کے دونوں چھوٹے بیٹوں میں سے ایک بیمار تھے جو میری والدہ کے والد تھے اور دوسرے ابھی نابالغ تھے. میری والدہ کے دادا کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ان کے بیمار بیٹے یعنی ان کے نانا وہ بھی وفات پا گئے. وہ اپنے لواحقین میں 2 بیٹیاں 2 بیٹے اور ایک بیوہ چھوڑ کر جاتے ہیں. اب جائیداد کے حقداروں کی بات ہوتی ہے تو میری والدہ کے تایا جان جن کے نام ساری جائیداد تھی وہ زرعی زمین اس کا آپ برا نہ مانیے. ہمیں یہ خیال نہیں تھا کہ آج کوئی شجرہ ہے نسب بھی سن. دوبارہ ریپیٹ کروں؟ نہیں میرے کو سن رہا ہے. اب جائیداد کے حقداروں کی بات ہوتی ہے تو میری والدہ کے تایا جان جن کے نام ساری جائیداد تھی وہ زرعی زمین کے 9 ایکڑ جو حصہ میں آتے تھے 3 اپنے بیٹوں کے نام اور بقیہ 3 بیوہ کے نام. پہلے آدمی ختم. اب آپ نے ایکڑوں میں الجھا دیا. یعنی اس میں سر یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے جو تایا ہوتے ہیں وہ اپنی جو جائیداد ہوتی ہے ان کے والد کی انتقال ہو جاتی تو وہ ڈائریکٹ اپنے بھتیجوں کے نام کر دیتے ہیں, تو اس میں بیٹیوں کے نام جائیداد نہیں ہوتی. تو اس میں سوال یہ ہے کہ بیٹیاں بھی اس سلسلے میں حقدار ہیں یا نہیں ہیں, ان کی جائیداد کس طرح منتقل ہوگی, یہ سوال ہے. دیکھیے اس میں پہلے اصول کی بات سمجھ لینی چاہیے. زندگی میں کسی کو میں اپنا مال دیتا ہوں, وہ کوئی روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی زمین بھی ہو سکتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کا حصہ مقرر نہیں کیا, البتہ مجھے ہدایت کی ہے کہ میں زندگی میں کبھی بے انصافی نہ کروں. یعنی یہاں یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مجھے پابند کر دیا ہے کہ میں بڑے بیٹے کو یہ دے سکتا ہوں, چھوٹے کو یہ دے سکتا ہوں. یہ فیصلے ہم اپنی مصلحتوں کے تحت بعض اوقات بچوں کے حالات دیکھ کر ان کی ضروریات دیکھ کر کرتے رہتے ہیں, لیکن اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو فیصلے بھی ہم کریں گے وہ انصاف پر مبنی ہونے چاہیے, کوئی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. زندگی میں کوئی چیز دے دینا, یعنی میں نے ایک زمین کا ٹکڑا تھا, کوئی مال تھا, وہ کسی کے حوالے کر دیا, یہ اس کا قانون ہے. دوسری چیز ہے مرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حق دیا ہے. وصیت کا حق استعمال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ انصاف کی روح سے یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں. وہاں پر بھی انصاف ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہوگا. تو جب آپ یہ بتائیں گے تو اس کے بعد رشتہ داری کی بنیاد پر حصے کن کے ہیں وہ اللہ نے خود مقرر فرمایا. ان میں نہ میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں نہ آپ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. وہ حصے کس اصول پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ میں نے اس اصول کو ملحوظ رکھ کر یہ بتایا ہے کہ والدین کا حصہ یہ ہوگا, اولاد کے حصے یہ ہوں گے, لڑکیوں کے یہ ہوں گے, لڑکوں کے یہ ہوں گے. یہ پوری بات بتا دی. اگر کسی شخص نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے. اگر آپ 11-12 آیات سورہ نساء کی نکال کے پڑھیں تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگ لڑکیوں کے بارے میں اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر کرتے ہیں. ذمہ داروں میں تو خاص طور پر یہی صورتحال ہے. یعنی وہ لڑکیوں کو حصہ دینے کے لیے, لڑکیاں کہیں یا عورتیں کہیں جہاں بھی ہیں, ہرگز تیار نہیں ہوتے کسی طرح بھی. تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ہے. اگر وہ اب جیسے کہ آپ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آمادہ ہو گئے, یعنی وارثوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی پہلے ہوا وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا, ہم اب صحیح کرنا چاہتے ہیں, تو جن صاحب کی جائیداد تقسیم کرنا پیش نظر ہے ان کے بارے میں یہ دیکھیے کہ ان کی موت کے وقت ان کے کون سے اعزاء زندہ تھے, ان کی فہرست بنائیے, ان کے حصے متعین کیجیے.
اور سب آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لیجئے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق یہ حصے ان کے حوالے کر دیں گے. وہ لڑکیوں کے بھی ہوں گے، وہ لڑکوں کے بھی ہوں گے، وہ مردوں کے بھی ہوں گے، عورتوں کے بھی.